بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ 21 محرم 1443 ہجری بمطابق 29 اگست 2021 بروز اتوار شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ وزارت صحت کی کرونا کے حوالے سے اہم بریفنگ اتوار کو۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کرونا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں پریس کانفرنس اتوار 29 اگست کو منعقد کی جائے گی۔ وزارت کے ترجمان ڈاکٹر محمد خالد العبد العالی مقامی اور عالمی سطح پر کرونا کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق پریس کانفرنس میں کرونا کی تازہ ترین اعداد و شمار اور وزارت صحت کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات کے علاوہ اہم سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزارت افرادی قوت کے عہدیدار سعود عبداللہ آل حمد بھی شرکت کریں گے، جو کرونا کے حوالے سے کام کی جگہ پر اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے بارے میں معلومات پیش کریں گے۔ سعودی مارکیٹ میں گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق امریکی ایجنسی فوکس ٹو موو نے کہا ہے کہ سال رواں کی شش ماہی میں گزشتہ سال کی مماثل مدت کے مقابل میں گاڑیوں کی فروخت زیادہ ہوئی ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ سعودی مارکیٹ میں گزشتہ شش ماہی کے دوران 2,91,383 گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں۔ سعودی عرب میں ٹویوٹا کمپنی کی گاڑیاں سر فہرست رہیں، جس کا مارکیٹ میں حصہ 27.1% رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہونڈائی کمپنی ہے، جس کا مارکیٹ میں حصہ 7% رہا ہے، جبکہ شیفرلیٹ کمپنی کی کارکردگی سب سے زیادہ متاثر رہی، جس کی گزشتہ سال فروخت کے مقابلے میں 16.3% کمی رہی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 2020 کے دوران کرونا وبا کے باعث 2019 کے مقابلے میں گاڑیوں کی فروخت میں 13.4% کمی رہی ہے۔ کرونا سے صحت یاب ہونے والے ویکسین کی دونوں خوراکیں لے سکتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے دونوں خوراکیں لے سکتے ہیں۔ پہلی خوراک وائرس لگنے کے 10 روز بعد حاصل کی جائے گی۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی وزارت صحت نے وائرس سے متاثر ہونے پر ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے سے متعلق سوال کا جواب دیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ یہ مشورہ میڈیکل ریسرچ اسکالرز کی رپورٹ کے تناظر میں ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے سے وائرس کی نئی خطرناک شکلوں سے بھی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل وزارت صحت کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد شفا یاب ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے صرف ایک خوراک لینا ہوتی ہے، جبکہ دوسری خوراک کی ضرورت نہیں۔ وزارت صحت سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کرونا ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے بعد کوئی شخص وائرس کا شکار ہو جائے تو کیا ایسی صورت میں اسے ویکسین کی دوسری خوراک لینا ہوگی؟ سعودی عرب میں کن سرکاری ایپلیکیشنز کا سب سے زیادہ استعمال ہے؟ سعودی عرب میں ایک جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مملکت میں توکلنا، آبشر اور صحتی ایپلیکیشن سب سے زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ الاخباریہ چینل کے مطابق یہ جاننے کے لیے سعودی عرب میں کون سی سرکاری ایپ سب سے زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، خصوصی سروے کرایا گیا ہے۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے دریافت کیا گیا تھا کہ وہ سب سے زیادہ کون سی سرکاری ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ ان ایپس کی بدولت مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی مختلف صحتی خدمات حاصل کر رہے ہیں، جبکہ مقیم غیر ملکی بھی اپنے متعدد کام ان ایپس کے ذریعے انجام دے رہے ہیں۔ بعض سعودی شہریوں نے کہا ہے کہ توکلنا ایپ میں کئی منفرد خوبیاں ہیں۔ اس کا یہ پہلو بہت اچھا ہے کہ ہیلتھ ڈیٹا اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اعداد و شمار کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ آبشر ایپ دستاویزات کی توثیق، تجدید اور سرکاری اداروں سے کام کرانے کے حوالے سے بے حد مؤثر ہے اور اس کے ذریعے آسانی سے تمام سرکاری کام نمٹ جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ توکلنا ایپ کے ذریعے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جاتی ہیں، جن میں ویکسین کی تاریخ، کون سی ویکسین لگوائی اور کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ کے حوالے سے دستیاب معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ توکلنا ایپ میں کئی نئے فیچرز بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ویکسین کی 2 خوراکیں نہ لینے والے طلباء کو حاضری سے استثناء۔ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ جن طلباء نے ویکسین کی 2 خوراکیں نہیں لیں، انہیں غیر حاضر شمار کرنے سے پہلے 2 ہفتوں کی مہلت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ ایسے تمام طلباء جنہوں نے ویکسین کی ایک خوراک لی ہے اور انہیں دوسری خوراک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے،
یہ مہلت 2 ہفتوں پر مشتمل ہوگی، جس کے دوران انہیں سکول میں حاضری سے مستثنی تصور کیا جائے گا۔ اس عرصے کے دوران ایسے طلباء کو غیر حاضر نہیں سمجھا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ سہولت ان طلباء کے لیے خاص ہے جن کی عمر 12 سال یا اس سے زیادہ ہے، نیز انہوں نے پہلی خوراک لے رکھی ہے جبکہ دوسری خوراک کے انتظار میں ہیں۔ تعلیمی ادارے آج سے کھل گئے، طلباء کے لیے ہدایات کیا ہیں؟ سعودی عرب میں معمولات زندگی کی بتدریج بحالی کے ساتھ اتوار 29 اگست سے اسکول دوبارہ کھل رہے ہیں۔ مملکت بھر میں لاکھوں طلباء کرونا وبا کے بعد تعلیمی اداروں کی بندش کے بعد پہلی مرتبہ کلاس میں جانے کا تجربہ کریں گے۔ سعودی وزارت تعلیم نے نئے تعلیمی سال کی آمد پر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اسکول پہنچنے والے طلباء کو 8 واضح ہدایات دی ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان میں کہا ہے کہ اسکولوں میں محفوظ واپسی کے لیے 8 ہدایات کی پابندی ناگزیر ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طلباء کے لیے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں ضروری ہیں۔ اسکول میں موجودگی کے دوران ماسک کی مسلسل پابندی، مسافے سے پرہیز اور سماجی فاصلے کی پابندی کی جائے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ چھینکتے وقت رومال کا استعمال کریں یا جھک کر چھینکیں۔ لنچ کلاس روم میں کیا جائے۔ اسکول میں زیر استعمال اشیاء کی مستقل صفائی، عمومی صفائی کی پابندی کی جائے جبکہ ہاتھ کو بار بار سینیٹائز کرتے رہنا چاہیے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر طلباء کے ساتھ تدریسی عملے کو بھی SOPs کا پابند بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مڈل اور ثانوی اسکولوں کے 12 برس اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت اس صورت میں ہوگی جبکہ وہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں۔ نرسری اور پرائمری اسکول کے طلباء کے لیے اسکول کھلنے کی تاریخ 30 اکتوبر 2021 مقرر کی گئی ہے۔ فالکن نیلامی میں 3 باز 1,33,000 ریال میں فروخت۔ ریاض میں منعقد فالکن نیلامی جاری ہے جس کی 12ویں روز 3 باز 1,33,000 ریال میں فروخت ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق آئرلینڈ کے فارم میں پلنے والا ایک شاہین 47,000 ریال میں فروخت ہوا ہے۔ یہ نایاب قسم کا شاہین ہے جس کی لمبائی 17 انچ اور چوڑائی بھی اتنی ہے۔ اس کا وزن 1300 گرام ہے۔ دوسرا شاہین جرمنی کے فارم میں سے تھا جو 36,000 ریال میں فروخت ہوا ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 15.5 انچ ہے۔ تیسرا باز بھی جرمنی سے تھا جو 50,000 ریال میں فروخت ہوا ہے۔ ریاض میں فالکن نیلامی میں 14 ممالک شریک ہیں جس میں اب تک لاکھوں ریال کے باز فروخت ہو چکے ہیں۔ اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی، مزید 16,000 سے زیادہ تارکین گرفتار۔ مملکت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جاری مشترکہ مہم میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مزید 16,397 غیر قانونی تارکین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق 19 سے 25 اگست کے دوران مختلف ریجنز میں 5,793 کو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا جبکہ 9,145 سرحدی خلاف ورزی اور 1,594 کو لیبر لا کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مملکت کی سرحدی حدود غیر قانونی طور پر عبور کرنے کی کوشش کرنے پر 528 افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں سے 45% یمنی، 53% ایتھوپی اور 2% دیگر قومیتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مملکت کی سرحد غیر قانونی طریقے سے عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے پر 11 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے غیر قانونی تارکین کو نقل و حمل اور پناہ دینے کے الزام میں 17 افراد کو بھی حراست میں لیا ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مملکت کے قانون کے مطابق کسی بھی غیر قانونی تارک وطن کو پناہ دینا یا انہیں کسی قسم کی نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنا قانون شکنی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والے کو 15 برس قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانہ کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں نقل و حمل میں استعمال ہونے والی گاڑی اور مکان جہاں غیر قانونی افراد کو ٹھہرایا گیا ہو وہ بحق سرکار ضبط کر لیا جاتا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔